معزز سامعین گرامی قدر، کل پارلیمنٹ آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا آپ سب لوگوں کے سامنے، جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، لیکن ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، پی ٹی آئی کی حکومت نے اگر مندر بنانے کا فیصلہ کیا تو ہماری توقعات یہ تھی کہ اپوزیشن کی جتنی پارٹی ہیں وہ اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کریں گی اور دینی جماعتوں کا جو اصولی موقف ہے، جس کا ابلاغ دینی جماعتوں نے کر دیا، اس کا ساتھ دیں گی۔ وہ کیا ابلاغ تھا؟ وہ ابلاغ یہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو اسلام کے نام پہ آزاد کیا گیا ہے، یہاں پر اس کے دارالخلافے میں کوئی بھی، کسی بھی، صرف ہندوؤں کی بات نہیں، کسی بھی مذہب کا نیا معبد خانہ نہیں بن سکتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اسلامی فقہا نے تفصیل سے ان کی ڈیٹیل بتا دی کہ پرانی عبادت گاہ موجود ہو، اس کی تزئین و آرائش کی اجازت ہے، اس کی تعمیر کی اجازت ہے۔ پرانی عبادت گاہیں ان کے جتنے نفوس رہتے ہیں ان کی ضروریات پوری کر رہی ہیں، پھر تو کسی بھی صورت میں نیا عبادت گاہ پوری ریاست کے اندر، صرف دارالخلافے کی بات نہیں ہے، نہیں بن سکتا۔ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ 5 عدد مندر کتنے خاندانوں کے لیے؟ 127 افراد کے اوپر مشتمل ہندو آبادی کے لیے 5 سے زائد مندر آلریڈی اسلام آباد اور پنڈی میں پہلے کے سابقہ جب ہندو یہ وطن چھوڑ کے گئے تب سے موجود ہیں اس کے گرد و نواح میں۔ اگر آپ کو اقلیت کا اتنا ہی خیال تھا، آپ ان مندروں کی ریپیئر کرتے، ان کی تعمیر کرواتے، آپ کہتے ٹھیک ہے پہلے ان 5 مندروں کو بھریے تو صحیح، پہلے اس کی جگہ پوری تو کیجئے، پھر اگلے کسی مندر کی ڈیمانڈ کیجئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اقلیتوں کو پڑھائی کا حق، تعلیم کا حق، صحت کا حق اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ ان کی طرف توجہ کوئی نہیں، صرف مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک سے آگے ایک۔ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مندر بنانے کا حکومت کے پیسوں سے اعلان کیا، دینی جماعتوں نے اپنا نقطہ نظر یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اجماع امت ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا اختلاف موجود نہیں ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی ریاست بتوں کو توڑتی ہے، بتوں کو بناتی نہیں، بت شکن ہوتا ہے مسلمان، بت گر نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی تفصیلات، آپ اس بارے سے آگاہ ہیں۔ یہ ایک اسلامی فقہ کی ایک اسلامی نظریہ ہے۔ پی ٹی آئی نے اگر یہ جرم کر دیا تو ہمارا تو خیال یہ تھا کہ اپوزیشن کی باقی جماعتیں اس کو اپوز کریں گی، چاہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ اپوزیشن کی بھی ساری جماعتیں انہی کو اپنا آقا، انہی کو اپنا خدا، انہی کو اپنا معبود مانتے ہیں جن کو پی ٹی آئی مانتی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک کل پارلیمنٹ کے اندر دوڑ پتہ کیا لگی ہوئی تھی؟ میں بڑا نوکر ہوں جی مغربی آقاؤں کا، میں آپ سے بڑا بغیرت ہوں جی، میں آپ سے بڑا لبرل ہوں جی، میں آپ سے بڑا ملحد ہوں۔ اس بدبخت خواجہ آصف کو، ہمارے اس سے فیملی ریلیشن ہیں، لیکن کیا فیملی ریلیشن یا خاندانی ٹرمز کے لیے اس کی اس بدبختی کا جواب نہ دیا جائے؟ خواجہ آصف نے یہاں تک رہتا تو بھی قابل مذمت تھا، راجہ داہر کا ہر وکیل قابل مذمت و مرمت ہے، سومناتھ کا ہر پجاری، ہر اس کا وکیل قابل مذمت ہے، لیکن اس بدبخت کو حیا نہیں آئی مولوی کے خلاف جو بغض اور حسد دل میں لیے ہوئے تھا، اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے کسی مذہب کو، کسی مذہب پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پھر اب بات، اگر ہم پھر اس سیاہی پھینکنے والے کو ڈھونڈ کے کہیں کہ تجھے ہم سلوٹ کرتے ہیں، تو نے اس بندے کے منہ کے اوپر کالک کو ملا تھا، تو پھر کہے گا یہ مولوی دیکھے کیسے کیسے بیانات دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے بیان کیا دیا ہے کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ کیسا بدبخت آدمی! یہ مولوی کی مخالفت ہے کہ اللہ کی مخالفت ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ
کہ اللہ نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ باقی ادیان کے اوپر غالب آ جائے. اسی پر بس ہوتا کافی آیت. اللہ نے آگے کیا کہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. اور جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل قبول ہی نہیں کرتا. کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ آخرت میں خسارے میں سے ہے. یہ بھی آیت ہوتی کافی ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ مولوی کہہ رہا ہے میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کیا. رب کہہ رہا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو چن لیا. یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم سب سے بہترین امت ہو. کیا خواجہ آصف کو یہ اسلام کی الف با، یہ اسلام کا ابتدائیہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھانا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ اسلام کا دین باقی ادیان سے اولا ہے. اسی طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء سے افضل ہے. جس طرح نبی خیر الانبیاء ہیں یہ امت خیر الامت ہے. جس طرح نبی سید البشر ہیں یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے. اس بدبخت کو یہی نہیں پتا کہ اسلام کو باقی مذاہب پہ فوقیت حاصل ہے. قربان جائیں. اندازہ کیجئے اس طرح کے پارلیمنٹ میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں مندر کا دفاع اس طرح کا. کسی مذہب کو جی کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. بننا چاہیے. نہیں بن سکتا. پاکستان اسلامی ریاست ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے برادر اکبر آفد ابتسام الہی دین ہم نے کہا یہ نہ کہیں. آسیہ ملونہ کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا یہ عدالت کیوں نہیں جاتے، مولوی احتجاج کیوں کرتے ہیں. ہم نے کہا تب بھی عدالت میں گئے تھے. ہماری نظر ثانی کی اپیل سنی نہیں گئی. آج بھی قانون کا ہر دروازہ کھٹکانے کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے نام کے ساتھ برادر اکبر کے نام کے ساتھ ریٹ کر دی ہوئی ہے. دلائل پیش کر دی ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر مندر بنانے کی اجازت ہو ہی نہیں سکتی. جتنے قوانین ہیں جو اقلیتوں کو عبادت گاہ بنانے کے دیتے ہیں وہ اسلام آباد کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. دلیل کے ساتھ عدالت میں آئین اور قانونی اور دستوری جدوجہد بھی جاری رکھیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں صرف عدالتی قانونی آئینی اور دستوری جدوجہد جاری ہوگی، کل اگر آپ قادیانیوں کو اس پریس کلب کے باہر اس بات کا، کتنے دکھ کی بات ہے، منہ پہ نقاب پہن کے کرونا کی آڑ میں قادیانیوں نے جلوس نکالا ہے لبرل مافیا کے ساتھ مل کے کہ مندر بنے گا. اس سے اینکر نے پوچھا آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ ویسے قادیانیوں کو بڑا شوق ہے ہمیں اقلیت مان لیا جائے. وہ جلوس نکالنے والا اور نکالنے والی صاف ظاہر ہو گیا ان کا تعلق کس مذہب سے. تم اگر احتجاج کا حق قادیانیوں کو دیتے ہو، اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کے حق میں وہ احتجاج کریں گے، تو تم ان لاکھوں فرزندان توحید کو اسلام آباد کے اندر مندر کے روکنے کے لیے احتجاج کرنے سے نہیں روک سکتے. ہمارا بھی حق ہے.